سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30، سورہ انبیاء اور 17ویں پارے کا تیسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا، ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان و زمین بند تھے، ففتقناہما، تو ہم نے انہیں کھولا۔ بند ہونا یا تو یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملا ہوا تھا، آسمان و زمین ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، ان میں فصل پیدا کر کے، فاصلہ پیدا کر کے انہیں کھولا، ایک دوسرے سے جدا کیا۔ یا یہ معنی ہے کہ آسمان بند تھا، مطلب اس سے بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین بند تھی، مطلب یہ کہ اس سے پیداوار نہیں ہوتی تھی۔ آسمان کا کھولنا یہ ہے کہ اس سے بارش ہونے لگی، اور زمین کا کھولنا یہ ہے کہ اس سے سبزہ پیدا ہونے لگا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، یعنی پانی کو جانداروں کی زندگی کا سبب بنایا۔ بعض مفسرین نے کہا معنی یہ ہے کہ ہر جاندار پانی سے پیدا کیا ہوا ہے، اور بعد نے کہا یا پانی سے مراد نطفہ ہے۔ افلا یؤمنون، تو کیا وہ ایمان نہ لائیں گے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا، اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے مضبوط پہاڑوں کے، ان تمید بہم، کہ انہیں لے کر نہ کانپے، یعنی پہاڑ زمین پر اس لیے لگائے تاکہ زمین کا بیلنس صحیح رہے اور زمین کانپے نہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں رکھیں کہ کہیں وہ راہ پائیں، یعنی زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ منزل کو پا سکیں اپنے سفروں میں، اور جن مقامات کا وہ ارادہ کریں وہاں تک پہنچ سکیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا، نگاہ رکھی گئی محفوظ چھت آسمان کو بنایا کہ یہ چھت گرنے سے محفوظ ہے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ کفار اس کی نشانیوں سے روگرداں ہیں، یعنی آسمانی کائنات، سورج، چاند، ستارے اور اپنے اپنے افلاک میں ان کی حرکتوں کی کیفیت اور اپنے اپنے مطالعے سے ان کے طلوع اور غروب اور ان کے عجائب احوال جو صانع عالم کے وجود اور اس کی وحدت اور اس کے کمال قدرت اور حکمت پر دلالت کرتے ہیں، کفار ان سب سے اعراض کرتے ہیں اور ان دلائل سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج کو جو پیدا کیا، چاند، ستارے، ان میں عبرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ سورج، چاند، ستارے، پھر ان کا اپنے مدار میں چلنا، پھر ان کی کیفیتیں، پھر ان کا اپنی اپنی جگہ پر طلوع ہونا، غروب ہونا، پھر ان کے دیگر احوال کے عجائب، یہ ساری چیزیں پوری کائنات کے بنانے والے کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، اللہ کے ایک ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اس کی قدرت اور حکمت کے کمال پر دلالت کرتی ہیں، لیکن کفار ان تمام نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں اور ان دلائل سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس کی نشانیوں سے روگرداں ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن، رات اندھیری بنائی، تاریک بنائی کہ اس میں وہ آرام کریں، دن روشن بنایا کہ اس میں معاش وغیرہ کے کام انجام دیں، روزی کمائیں۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک ایک گہرے میں تیر رہا ہے، اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، جس طرح پانی میں تیرنے والا تیرتا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشگی نہ بنائی۔ ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کفار اپنی گمراہی اور اپنی دشمنی کی وجہ سے کہتے تھے کہ ہم حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو جائے گی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ دشمنان رسول کے لیے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں، ہم نے دنیا میں کسی آدمی کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی۔ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا اگر آپ انتقال فرمائیں تو یہ ہمیشہ رہیں گے اور انہیں موت کے پنجے سے رہائی اور نجات مل جائے گی؟ جب ایسا نہیں تو پھر خوش کس بات پر ہوتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے جانچنے کو، یعنی آرام، راحت، تکلیف، تندرستی، بیماری، دولت مندی، غربت، نفع نقصان سے تمہارا ہم امتحان لیتے ہیں۔ فتنہ جانچنے کو، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ صبر اور شکر میں تمہارا کیا درجہ ہے، کون صبر کرنے والا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، ہم تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نہیں ٹھہراتے مگر ٹھٹا، یعنی کافر آپ کو دیکھ کر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لیے جاتے تھے، وہ آپ کو دیکھ کر ہنسا اور کہنے لگا یہ بنی عبد مناف کے نبی ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہیں وہ جو تمہارے خداؤں کو برا کہتے ہیں؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ رحمان ہی کی یاد سے منکر ہیں، یعنی یہ کافر رحمان کی یاد سے منکر ہیں، کہتے ہیں کہ ہم رحمان کو جانتے ہی نہیں۔ اس جہالت اور گمراہی میں مبتلا ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اور دیکھتے نہیں کہ مذاق کے ہنسی کے قابل خود ان کا اپنا حال ہے کہ جب رحمان کا ذکر کیا جائے تو کہتے ہیں رحمان کون ہے، حالانکہ رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اسم ہے۔ اور پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں کہتے ہیں ایک خدا کو پکارو، ایک خدا کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کو خدا سمجھ کے مت پکارو، اور خود کبھی یا اللہ کہتے ہیں، کبھی یا رحمان کہتے ہیں، کبھی عبادت میں اللہ کا نام لیتے ہیں، کبھی رحمان کا نام لیتے ہیں۔ تو اپنی جہالت پر انہیں سوچنا چاہیے کہ ہنسی کے قابل تو یہ خود ہے۔ خلق الانسان من عجل، آدمی جلد باز بنایا گیا۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، مجھ سے جلدی نہ کرو۔ یہ آیت نضر بن حارث کے لیے نازل ہوئی جو کہتا تھا جلد عذاب نازل کرائیے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اب میں ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، یعنی جو وعدے عذاب کے دیے گئے ہیں ان کا وقت قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر وہ منظر ان کی نظر کے سامنے آ گیا۔
وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کب ہوگا یہ وعدہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. یعنی یہ عذاب سے آپ جو ڈراتے ہیں عذاب آئے گا، اور جو آپ قیامت سے ڈراتے ہیں یہ کب وعدہ پورا ہوگا. یہ ان کے استعجال کا بیان ہے کہ یہ عذاب میں جلدی مچاتے ہیں. لو یعلم الذین کفروا کسی طرح جانتے کافر حین اس وقت کو لا یکفون جب وہ روک نہ سکیں گے عن وجوہہم النار اپنے چہروں سے آگ کو، یعنی جہنم کی آگ جب ان کی طرف بڑھے گی اور پھر انہیں اٹھا کر جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا تو یہ اپنے چہروں کو آگ سے نہ بچا سکیں گے. ولا عن ظہورہم اور نہ اپنی پیٹھوں سے، ولا ہم ینصرون اور نہ ان کی مدد ہو. اگر وہ یہ جانتے ہوتے تو کفر پر قائم نہ رہتے اور عذاب میں جلدی نہ کرتے. بل تأتیہم بغتہ بلکہ وہ ان پر اچانک آ پڑے گی قیامت اچانک آئے گی. فتبہتہم تو انہیں وہ قیامت بے حواس کر دے گی. فلا یستطیعون ردہا پھر نہ وہ اسے پھیر سکیں گے. ولا ہم ینظرون اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، توبہ اور معذرت کی مہلت نہیں ملے گی. قیامت اچانک آئے گی، وہ قیامت کو دور نہیں کر سکیں گے، قیامت سے بھاگ نہیں سکیں گے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اور بے شک آپ سے اگلے رسولوں کے ساتھ ٹھٹا کیا گیا، یعنی آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ تو مسخری کرنے والوں کا ٹھٹا انہی کو لے بیٹھا اور وہ اپنے استہزاء اور مسخری کے وبال اور عذاب میں گرفتار ہوئے. یعنی جن لوگوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا وہ برباد ہوئے اور اسی مذاق نے انہیں برباد کر دیا. اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی فرمائی گئی کہ آپ کے ساتھ استہزاء کرنے والوں کا بھی یہی انجام ہونا ہے. سورہ انبیاء کا 3 رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے روشن منور فرمائے.